الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز علماء کرام، طلبہ عزیز، بزرگوں اور بھائیوں، اور جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے ہماری مائیں اور بہنیں، ابھی آپ نے اس مدرسے سے حفظ قرآن مکمل کرنے کی سعادت حاصل کرنے والے 4 خوش نصیب حفاظ کی دستار بندی کا خوشنما منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ان کا جو اعزاز و اکرام کیا گیا، یہ ان کے نام و نسب کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس قرآن مقدس کی وجہ سے ہے جو اللہ نے ان کے سینوں میں محفوظ کر دیا ہے. اللہ اکبر. قرآن باعزت ہے، تو جس کی نسبت قرآن سے قائم ہو جاتی ہے اس میں بھی عزت آ جاتی ہے. محی السنہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اس پورے خطے میں تصحیح قرآن اور حفظ قرآن کو عام کرنے پر بے مثال محنت فرمائی ہے، وہ مثال دیا کرتے تھے کہ دیکھیے لکڑی ہے، لکڑی، اس سے دروازے بنتے ہیں، چوکھٹ بنتی ہے، کرسیاں بنتی ہیں، تخت بنتے ہیں، اور ان کی کوئی حیثیت عزت وقت نہیں ہوتی. کہیں بھی ڈال دیا جاتا ہے، کہیں بھی رکھ دیا جاتا ہے، لیکن یہی لکڑی اگر قرآن پاک کے لیے رحل بنا دی جائے یا تپائی بنا دی جائے تو اس لکڑی میں بھی عزت آ جاتی ہے. اگر چلتے ہوئے رحل پر پیر لگ جائے تو آدمی محسوس کرتا ہے کہ مجھ سے برا ہو گیا، حالانکہ لکڑی تو لکڑی ہے، مگر اس کی نسبت قرآن سے قائم ہو گئی تو لکڑی بھی باعزت ہو گئی. اسی طرح کپڑا، یہ کپڑا آدمی پہنتا ہے، بچھاتا ہے، رکھتا ہے، اور کوئی عزت اس کی نہیں ہوتی.
لیکن اس کپڑے کا اگر قرآن پاک کا جزدان بنا دیا جاتا ہے تو اس کپڑے کی بھی عزت ہو جاتی ہے۔ جزدان کو پھینکا نہیں جاتا، پیروں میں روندا نہیں جاتا، بلکہ مائیں بہنیں تو اتنا احترام کرتی ہیں کہ اسے دھونا بھی پڑ جائے تو اس کے پانی کو نالی میں نہیں بہاتی کہ یہ جزدان ہے۔ کیا بات ہے؟ جزدان کی نسبت قرآن سے قائم ہو گئی تو کپڑے میں عزت آ گئی۔ تو جب ان بے جان چیزوں میں قرآن سے عزت آتی ہے تو انسان جو اشرف المخلوقات ہے اس کا رشتہ اگر قرآن سے جڑ جائے تو اس میں عزت کیوں نہیں آئی؟ وہ قابل اعزاز کیوں نہیں ہوگا؟ وہ دنیا میں بھی عزت کے قابل ہے، اور انشاءاللہ قبر کی جو زندگی ہے اس میں بھی راحت اور آرام سے رہے گا، اور جب آخرت میں اللہ کے دربار میں پہنچے گا تو بھی اسے عزت سے نوازا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 100 درجات ہیں اور ہر ایک دوسرے درجے میں زمین آسمان کے فاصلے کے بقدر فاصلہ ہے، اور ان درجات پر سیڑھی لگا دی جائے گی، اور حافظ قرآن سے کہا جائے گا پڑھتے جا چڑھتا جا، پڑھتا جا چڑھتا جا، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، دنیا میں جیسے ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا ویسے ہی پڑھتا رہے، جہاں تیری آخری قرات ہوگی وہی جنت میں تیری منزل ہے، پتہ نہیں کہاں پہنچے گا۔ اور جب یہ جس درجے میں جائے گا تو ایسا نہیں ہوگا کہ یہ اکیلے ہی وہاں رہے، بلکہ اللہ کی ذات سے امید ہے، اس کی رحمت سے امید ہے کہ یہ خود بھی اس درجے میں رہے گا اور اپنے والدین کو بھی، اعزہ کو بھی اپنے درجے میں ساتھ رکھنے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ قرآن پاک قابل اعزاز ہے ان بچوں کے لیے بھی، بچوں کے والدین کے لیے بھی۔ وہ والدین بہت خوش نصیب ہیں جو اپنے بچوں کو قرآن پاک حفظ کراتے ہیں، خصوصاً موجودہ زمانے میں جبکہ ہر آدمی کی نظر دنیاوی ترقی پر ہے کہ میرے بچے ایسا علم پڑھیں جس سے زیادہ کما سکیں اور مال کی فراوانی ہو سکے۔ ایسے ماحول میں جو والدین اپنے بچوں کو آخرت کی سرخروئی کے لیے قرآن پاک پڑھا رہے ہیں، حفظ قرآن کرا رہے ہیں، وہ ہر اعتبار سے مبارکبادی کے قابل ہیں۔ بلکہ ہم نے بعض دستار بندی کے جلسوں میں دیکھا اور وہ بات ہمیں اچھی لگی کہ جن بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا ان کی تو دستار باندھی گئی اور ان کے والد صاحب کو بھی اسٹیج پر بلا کر ٹوپی سے نوازا گیا، ٹوپی انہیں پہنائی گئی، تو ان کا بھی اعزاز ہوا۔ تو ہم نے کہا کہ بھئی یہ کام بڑا اچھا کیا آپ نے، اس لیے کہ آج کل لوگوں کے سروں سے ٹوپی غائب ہے۔ شاندار کپڑا پہنے گا، قیمتی جوڑا بنائے گا، مگر نماز کے لیے مسجد میں آئے گا تو دستی رومال باندھ لے گا،
یا جو مسجد میں بالکل بیکار قسم کی ٹوپیاں پڑی ہوئی ہیں وہ لگا لے گا. تو یہاں مفتیان کرام تشریف فرمائے ہیں، وہ بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں نماز کی حالت میں ایسا لباس پہن کر کے جانا کہ جو عام لوگوں کی محفل میں جاتے ہوئے آدمی شرماتا ہے، یہ بے ادبی ہے، مکروہ ہے. اگر آپ 2000 کا جوڑا بنوا سکتے ہیں تو 100 روپے کی ٹوپی نہیں پہن سکتے. اچھے قسم کی ٹوپی بھی ہونی چاہیے اور وہ برابر سر پہ رہنی چاہیے. ٹوپی کی جگہ جیب نہیں ہے، ٹوپی کی جگہ سر ہے. آج ہمارے مسلمان بھائی اس ملک میں اگر صرف ایک کام کر لیں اور کام بھی کر لیں مگر یہ کر لے صرف سر دست کہ ہر مسلمان بچہ اور ہر مسلمان جوان اور ہر مسلمان بوڑھا ٹوپی کے بغیر گھر سے نہ نکلے تو جناب ہر طرف آپ ہی آپ نظر آئیں گے. تو ٹوپی کی بھی تحریک چلانی چاہیے. ٹوپی تحریک کیونکہ اپنی شناخت بڑی اہمیت رکھتی ہے. ویسے تو ہماری شناخت میں داڑھی بھی شامل ہے، اسلام کی اہم ترین شناخت، اور نہ صرف اسلام کی بلکہ مردوں کی شناخت. جو آدمی داڑھی رکھتا ہے وہ پیغمبر علیہ السلام کی سنت تو ادا کر ہی رہا ہے، اپنی مردانگی کا اظہار بھی کر رہا ہے، اور جو صاف کرا رہا ہے وہ سنت کو بھی ذبح کر رہا ہے اور اپنی مردانگی پہ بھی بٹا لگا رہا ہے، کیونکہ وہ عورتوں کی مشابہت ہو رہی ہے. بتائیے ہو رہی ہے کہ نہیں؟ اب اگر کسی مرد کو کوئی عورت کہہ دے یا مرد کو نامرد کہہ دے تو مرد کو برا لگتا ہے، اور کام تم ایسا ہی کر رہے ہو کہ تمہیں یہی کہا جائے. تو ایسا کام نہیں کرنا ہے. اپنی شناخت برقرار رہنی ہے. اللہ نے مرد بنایا ہے تو مرد بن کے رہو، مسلمان بنایا ہے تو مسلمان بن کر کے رہو ہر جگہ. اسلام ہماری سب سے بڑی دولت ہے، اسلام سب سے بڑی نعمت ہے، اسلام سب سے بڑا سرمایہ ہے. ہمیں جینا بھی اسلام پر ہے اور مرنا بھی اسلام پر ہے، اور اس معاملے میں کسی سے کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی مصالحت نہیں. دین پر رہیں گے اور دین ہی پر رہتے ہوئے ہماری آخری سانس نکلے گی. یہ ہر مسلمان کا جذبہ ہونا چاہیے. تو بہرحال والدین بھی قابل مبارکباد. اور آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ قیامت میں میدان حشر میں والدین کو بھی، حفاظ کے والدین کو بھی تاج پہنایا جائے. سنا کہ نہیں سنا؟ تو شارحین نے اشکال کیا کہ محنت تو بچے نے کی، تاج ان کو پہنایا جا رہا ہے. یاد اس نے کیا، راتوں کو یہ جاگا، استاد کی تنبیہ بھی برداشت کی، اور تاج پہنایا جا رہا ہے ماں کو. یہ کیا بات ہے؟ تو جواب یہ دیا گیا کہ انہوں نے دین کو ترجیح دی دنیا کے مقابلے میں، اور انہوں نے اپنے بچوں کو حفظ کرا کر لوگوں کے تانے سنے
کہ لو میاں اتنا اچھا بچہ ہے، ہونہار، سمجھدار، عقل مند، اور اسے مدرسے میں بھیج دیا، برباد کر دیا تم نے اسے مسجد کا لوٹا بنا دیا، اسے مدرسے کی چٹائی بنا دی۔ ایسی باتیں سننی پڑ جاتی ہیں، مگر یہ والدین جمے رہتے ہیں کیونکہ ان کا آخرت پر یقین ہے، آخرت کی زندگی کی کامیابی ان کے پیش نظر ہے۔ اس کا بدلہ یہ ملے گا کہ جو تانے دینے والے ہیں وہ محروم رہ جائیں گے، اور جو حفظ کرانے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ عزت سے نوازے گا۔ اسی طرح ان بچوں کے جو اساتذہ ہیں ان کے لیے بھی بہت بڑی سعادت کی بات صدقہ جاریہ ہے۔ یہ بچے جب بھی اور جہاں بھی قرآن پاک پڑھیں گے، پڑھائیں گے، سنیں گے، سنائیں گے، ان کے اساتذہ کو بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ ان کے کی روحانی اولاد ہے۔ والدین کی جو نسبی اولاد ہوتی ہے وہ تو مختصر ہوتی ہے، آج کل کے زمانے میں ویسے ہی مختصر ہونے کا حال ہے، مگر جو اساتذہ کی روحانی اولاد ہوتی ہے وہ بہت ہو جاتی ہے، ماشاءاللہ سینکڑوں میں ہو جاتی ہے، کبھی ہزاروں میں بھی ہو جاتی ہے، اور ثواب کا بڑا شاندار انتظام ہو جاتا ہے، اور علم یونتفع بھی میں داخل ہو جاتا ہے۔ ان کے لیے بھی سعادت کی بات۔ جو مدرسہ ان بچوں کو حفظ کے لیے مناسب انتظام کریں، انتظامیہ کے جو لوگ ہیں وہ بھی موجب اجر و ثواب ہیں، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کا راستہ کھلا ہے، کیونکہ جو سبب بنتا ہے اللہ تعالیٰ اس سبب کو بھی محروم نہیں فرماتے۔ جو مدرسے کے معاونین ہیں، چاہے 10-20 روپے کے معاون کیوں نہ ہوں، تعاونوا علی البر والتقوی پہ عمل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی محروم نہیں فرمائے، انہیں بھی صدقہ جاریہ کا ثواب ملے گا۔ تو بہرحال ان بچوں کا اعزاز کیا گیا باقاعدہ پروگرام کر کے، تاکہ جو دیکھنے والے ہیں، جو سننے والے ہیں، ان کے دل میں بھی داعیہ پیدا ہو کہ ایک دن ہمارا بچہ بھی اسی طرح حفظ کرے اور اس کا بھی ایسے ہی اعزاز ہو، یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ بچہ ہو، پوتا ہو، نواسا ہو، بھتیجا ہو، بھانجا ہو، ہمارے دل میں بھی یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے، اس لیے یہ پروگرام کیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا، دین محمدی عطا فرمایا، شریعت محمدیہ عطا فرمائی۔ یہ دین ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں خامخواہ پیدا نہیں کیا کہ بس میاں پیدا ہو گئے، کھا پی لیا، موج مستی کر لی اور مر مرا گئے، ختم ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی حکمت والا ہے، اور جو شخص حکمت والا ہوتا ہے وہ اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ عقل مند آدمی جو بھی کام کرتا ہے کسی نہ کسی مقصد سے کیا کرتا ہے۔ یہ تو بیوقوف لوگ ہوتے ہیں جو بلا وجہ کام کرتے ہیں۔ چھوٹے بچے ہیں، گھروندا بنائیں گے، توڑیں گے، بنائیں گے، توڑیں گے، بھاگ دوڑ کریں گے، چھپن چھپائی کریں گے،
کوئی مقصد نہیں، بس بھاگ دوڑ ہو رہی ہے۔ لیکن یہی کام اگر کوئی بڑا عقل مند آدمی کرنے لگے تو لوگ اسے کہیں گے کہ بھئی اس کے معلوم ہوتا ہے دماغ میں خلل ہو گیا، کہ یہ بیٹا گھروندا بنا رہا ہے، ریت میں ہاتھ ڈال کر کے کہہ رہا ہے کہ یہ میرا گھر بن گیا، پھر اسے برابر کر رہا ہے۔ عقل مند آدمی کوئی کام، کوئی عمل، کوئی نقل و حرکت بیکار نہیں کرتا، کوئی نہ کوئی مقصد اس کے پیش نظر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس نے ہمیں عقل سے نوازا، جو حکیم بھی ہے، علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، خلاق بھی ہے، اس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے ہمیں وجود بخشا، انمول نعمتوں سے نوازا، ایسی نعمتیں جو ہم کسی دکان سے خرید نہیں سکتے، کسی فیکٹری سے حاصل نہیں کر سکتے، اللہ نے مفت میں عطا کی۔ ابھی چند دن پہلے ایک صاحب آئے، انہوں نے بتایا کہ ہمارا ایک بچہ ہے 6 مہینے کا ہے، مگر سنتا نہیں ہے، اور ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ ایک کان میں سننے کی مشین لگانے کے لیے 15 لاکھ روپے چاہیے، اور دوسرے کان میں بھی 15 لاکھ، تب بولنے کی کچھ امید ہے، گارنٹی ہو گئی، امید ہے کہنے لگے گی تو وہ سنے گا۔ سن لیں دو، 2 بار سن لیں دو۔ ایک جگہ جانا ہوا، وہ اپنے بچے کو لے آئے دعا کرانے کے لیے، 8-9 سال کا بچہ، بڑا ہی خوبصورت، سمجھدار، مگر کھڑا نہیں ہو سکتا، پیروں سے کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کی کوئی ایسی رگ دبی ہوئی ہے، پٹھا کوئی ایسا ناکارا ہے کہ جو کنٹرول پاور ہوتا ہے وہ اس کے بدن میں ہے نہیں۔ ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں کہ ہمارے بس کی بات نہیں، اب وہ اٹھائے کرتے ہیں ماں باپ۔ کسی بچے کا صحیح سالم پیدا ہو جانا اور تمام اعضاء کا درست ہونا اللہ کا بہت بڑا انعام ہے میرے بھائی۔ یہ بچہ جو محروم ہوتا ہے کسی بھی چیز سے، اس بچے پہ تو جو گزرتی ہے سو گزرتی ہے، اس سے زیادہ ماں باپ کو جھیلنا پڑتا ہے، ان کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے۔ اللہ نے یہ نعمتیں ہمیں مفت میں عطا کی، نعمتیں جب دی ہیں تو ان کا کچھ تقاضا بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ بس مل گئی تو جیسے چاہے کرو، ان کا تقاضا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تنبیہ کر رہے ہیں، گویا کہ ڈانٹ ڈپٹ فرما رہے ہیں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم اس خام خیالی میں مبتلا ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، ہم کہ بس پیدا ہو گئے، کھا پی لیا، موج مستی کر لی اور سو گئے، اور پھر اپنے وقت میں مر گئے۔ فرمایا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم یہ سمجھے بیٹھے ہو کہ تم ہمارے پاس لوٹ کر کے نہیں آؤ گے، تو یہ خام خیالی چھوڑ دو، اس خوشگوانی میں نہ رہو، نہ تو ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے
اور نہ یہ ہے کہ تم لوٹ کر کے نہیں آؤ گے، تمہیں ہر حالت میں جھک مار کر ہمارے سامنے آنا پڑے گا اور آؤ گے۔ اب سوال یہ ہوا کہ جب بیکار پیدا نہیں کیا تو کس مقصد سے پیدا کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے دوسری آیت میں اس کی تشریح فرمائی کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم نے تمہیں بنایا، ہم نے تمہیں سجایا، ہم نے تمہیں سنوارا، ہم نے تمہیں نعمتیں دی، اب اس کا حق یہ ہے کہ تم ہماری بندگی کرو، دوسروں کی بندگی نہ کرو۔ معنی روم فرماتے ہیں آدمی از غیر طاعت بندگی، آدمی از غیر طاعت بندگی، بے عبادت زندگی شرمندگی۔ آدمی اللہ کی اطاعت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، بندگی کے لیے بنایا گیا ہے، اور جو زندگی بندگی کے بغیر گزر رہی ہے وہ زندگی نہیں ہے، شرمندگی ہے، لعنت ہے ایسی زندگی پر، نحوست ہے ایسی زندگی پر کہ نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کر رہا ہے غیر اللہ، نفس کے تقاضوں پہ چل رہا ہے، شیطانی شہوات و لذات میں پڑا ہوا ہے، نعمتیں اللہ تعالیٰ کی اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، بندگی ہے۔ اور بندگی جو ہوتی ہے وہ پوری زندگی کی ہوتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے ملازم، اس کا وقت بھی طے ہے، کام بھی طے ہے، 8 گھنٹے کا ملازم ہے، لکھنے پڑھنے کا ہے، چوکیداری کا ہے، یہ جو بھی ہے، 8 گھنٹہ پورا ہوا تھیلا اٹھا کے چل دیتا ہے، میری ڈیوٹی پوری ہو گئی، کام طے ہے، دوسرا کام نہیں لے سکتے، کہہ دے گا میرا یہ کام نہیں ہے، مگر کہ وہ بندہ ہے جس کے ذمہ بندگی ہے، وہ 24 گھنٹے کا بندہ ہے اور ہر کام کا بندہ ہے، نہ نہیں کر سکتا، کرنا ہی پڑے گا۔ تو ہم اللہ کے ملازم نہیں ہیں، نوکر نہیں ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ بندے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ کہہ رہا ہے، جو کہہ رہا ہے وہ کرو، جس سے روک رہا ہے اس سے رکو۔ بندگی کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے، موج مستی کے لیے نہیں پیدا کیا، اور ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے اس کے لیے قرآن پاک ہمیں عطا کیا ہے۔ قرآن کو رہبر بنانا ہے، قرآن کو رہنما بنانا ہے، قرآن کی روشنی میں اپنی زندگی کا سفر طے کرنا ہے، قرآن سے وابستہ رہنا ہے، قرآن اپنے رگ و ریشے میں بسانا ہے، قرآن اپنی نسلوں میں جاری کرنا ہے، قرآن کی تلاوت سے گھر گھر کو معمور کرنا ہے، قرآنی تعلیمات سے ہر ایک کو وابستہ رہنا ہے، تو ہم اپنی تخلیق کے تقاضوں کو پورا کرنے والے بنے۔ یہ جو ہمارے مدارس ہیں، مکاتب ہیں، ان کے قیام کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں کو آگاہ کیا جائے کہ دنیا میں رہ کر غافل مت رہو، اگلی زندگی کی فکر کرو، جہاں تمہیں ہمیشہ کے لیے جانا ہے، وہاں کی سرخروئی حاصل کرنے کے لیے یہاں انتظام کرو تاکہ کل شرمندگی نہ ہو سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ
عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس جلسے کو بھی قبول فرمائے. اس جلسے میں ہر طرح کی خیر برکت مقدر فرمائے, ترقیات سے نوازے, شرور و فتن سے محفوظ رکھے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.